الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا ومامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ولی کے عرس کی تقریب میں ہم سب جہاں حاضر ہیں اور ابھی مجھ سے قبل اسی مفہوم کو لے کر سید راشد انور شمسی صاحب قبلہ نے ایک شاندار تقریر کی جسے آپ نے محبت سے سماعت کیا. وہ بھی آپ کی محبت ظاہر کی. آپ نے اپنی محبت کا اظہار نہیں وہی محبت کے اظہار کا طریقہ بتا دیں کہ سبحان اللہ بولتے رہو تاکہ تمہاری محبت کا بھی اظہار ہو جائے اور رب کی پاکی کا بھی اقرار ہو جائے. ہاں یہ کرتے رہا کرو, نعروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن سبحان اللہ ضرور رہا کرو. اس سے دو فائدے ہیں, آپ کی محبت کا اظہار بھی ہوگا اور اپنے رب کی پاکی بھی بیان کرتے رہو گے, یعنی ورد بھی ہوتا ہے نا. ایسے خاموش بیٹھ کر گردن ہلا کے ایسے ایسے کر کے سنو گے, سنانے والا تو تمہیں بہت اچھی اچھی بات سنا رہا ہے لیکن اسے کیسے سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ اظہار ہونا چاہیے اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہو, کیونکہ صاحب کھانا نے اس عرس کی تقریب میں کھلایا بہت جم کے ہے نا. تو جب زیادہ کھا لیتا ہے آپ کو نیند بھی آ رہی ہے. کیسے معلوم کی نیند نہیں آ رہی ہے, ایسے کیسے پتا لگے, وہی تو بات ہے نا. اب مجھے ابھی یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں کتنے نہیں سن رہے ہیں. ہاں یہ طریقہ ہے نا. سوتے پر جگا دو ہاتھ اٹھا کر, ایک بار لگا دو نعرہ کس کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لفظ حیدر ہی ہے جگہ میں. ولی کا ذکر, ولی کا عرس, تو یہاں ذکر کس کا کرتا ہے؟ ولی کا. اور آج اسی ولی کی روحانیت نے, اسی کی محبت نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے نا. اور اللہ کا جس جگہ ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, وہاں رحمتیں نازل. تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو
وہاں دل کو پاکی عطا ہوتی ہے۔ آدمی چاہے تو اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، اپنے آپ کو اچھا بنا لے، نیک بنا لے، اور اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت اپنے دوستوں کے ذریعے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کے لیے ولی کی بارگاہ یہ کام کرے۔ اب اس پر تفصیل سے گفتگو کروں تو حسب عادت میں چاہوں گا کہ میں اس میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت پاک میں قرآن شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ سلام علیکم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب ولی جس زمین کے ٹکڑے پر رب تبارک و تعالی اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ اپنے ولی کو بھیج دیتا ہے، اور اس کے قدموں کی برکت سے وہ علاقہ، وہ زمین، وہ درخت، وہ ملک، وہ زمین کا ٹکڑا، اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ ترقی آتا ہے۔ اسی لیے ہر بندے کو ولی کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جسے ولی کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ راشد میاں نے بھی کہا نا، ولی کا معنی مددگار کے لیے۔ اب بتاؤ تمہیں مددگار کی ضرورت نہیں، مدد کرنے والے کی ضرورت نہیں، تو ولی کا معنی دوست کے بھی ہے۔ تو یہ بتاؤ تمہیں دوست کی ضرورت نہیں، اور دوست کیا کرتا ہے؟ جو واقعی دوست ہے۔ میں دوست کی بات کر رہا ہوں، منافق کی نہیں، میں دوست کی بات کر رہا ہوں۔ منافق تو وہ ہے جو دوست بننے کا ناٹک کرے، ٹھیک ہے؟ مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، مسلمان تو چھوڑو، کسی بھی اللہ کے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اسے مسلمان کہتے ہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اللہ کے کسی بھی بندے کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہے کون؟ مسلمان۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ جو نبی نے کہا، جو قرآن نے کہا، وہی اسلام ہے۔ اور اس کے باہر پھر خارج باہر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اسی کو ہی ہمیں فالو کرنا۔ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے ان ولیوں کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ آخر بندے تو ہیں ہی، اور جب بندہ ہے تو بندے کی فطرت میں داخل ہے خوف کا ہونا، اور بندے کی فطرت میں داخل ہے غم کا ہونا۔ کوئی چیز وہ چاہتا ہے اور اسے نہ ملے تو غم، اور اگر کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز اس کے سامنے آ جائے تو ڈر جائے گا۔ ابھی آپ سے کہہ دیا یہ زمین پھٹ جائے گی، سب اٹھ کے باہر بھاگو گے، میں لاکھ بلاتا رہا ہوں، نہیں روکو گے کہ حضرت بعد میں مل لیں گے، ابھی تو زمین پھٹ جائے گی، میں اندر چلا جاؤں گا تو کیا ہے نا؟ تو کس چیز کا خوف؟ موت کا۔ یہی تو ہے، ہم سب کو خوف ہے موت کا، اور جو ولی ہوتا ہے اسے موت کا بھی خوف نہیں، موت کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ وہ تو الجھتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں قید ہوں۔ جب ولی زمین پر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں قید کی زندگی گزار رہا ہوں، اور جیسے ہی اسے موت آتی کہتا اب میں آزاد ہو گیا، اب میں
آزاد ہو گیا. اور یہ قول میرے سامنے جس نے پیش کیا وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر سرکار کلا کا ہے. سرکار کلا کا کہ جب وہ یہ کہتے انتقال سے پہلے ساری تیاریاں کر رہے تھے، اور تیاریاں کرتے وقت بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دی. تو جب شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے، آپ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو بھی فرمایا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس طرح سے آج تمہاری مدد کرتا ہوں اس سے بہتر مدد میں بعد موت تمہاری کروں. ابھی تو قید ہے، ابھی میں قید میں ہوں، لیکن جب موت آئے گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور آزاد جب ہو جاؤں گا تو اور بہتر انداز میں تمہاری مدد کروں گا. تو موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. جو خوف سب کو ہے، سبھی کو ہے، اور اسی خوف کے ساتھ اس موت کے ساتھ کیا غم ہے؟ غم بھی ہے موجود. سب کچھ چھوٹ جائے گا. میرا یہ مکان، میری یہ دکان، میرا یہ کھیت، میری یہ بلڈنگ، میرا یہ زیور. ایک عورت ہے اسے اپنے زیور کے چھوٹنے کا ڈر، ایک مرد ہے اسے زمین، مکان، دکان کا ڈر. یہ چھوٹ جائے گا، اس کا غم بھی اسی کے ساتھ ہے. موت آ جائے گی تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، غم بھی ہے اور خوف بھی ہے. آ گیا تو چھوٹ جائے گا، دونوں چولی دامن کا ساتھ پکڑے گا. اور جس کے اندر سے یہ خوف ختم ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر وہ ڈرنا بند کر دیتا ہے. اور جب ڈرنا بند کر دیتا ہے تو اس جگہ پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں موت کا خطرہ ہے، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی سب لوگ، جیسے کہ ایک آدمی نے سیکیورٹی گارڈ لے لیا، سیکیورٹی گارڈ لے لیا، 4 گنر اس کے آس پاس ہو گئے. تو اکیلے جانے میں تو ڈرتا تھا، لیکن اب اس کے جس جگہ وہ اکیلے جانے میں ڈرتا تھا، اب 4 اس کے ساتھ ہو گئے تو اس کا ڈر ختم ہو گیا. کیوں؟ یہ 4 ساتھی ہیں میرے ساتھ. یہ ساتھی کیا کریں گے؟ میری مدد کریں گے. اگر مجھ پر کوئی خطرہ آ گیا تو یہ میری مدد کریں گے، اور اسے یقین ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے پاس گن بھی ہے، یہ باڈی شاڈی بنائے ہوئے، بلے شلے ان کے نکلے ہوئے ہیں کہ جس کو ایک ہاتھ رکھیں گے وہ وہیں گر جائے گا، تو کوئی آدمی مجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ 4 بڑے مضبوط لوگ میرے ساتھ ہیں. جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو اسے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے نقصان کا غم نہیں اسے ستاتا. کیونکہ رات میں وہ جب لیٹا ہے تو وہ سیکورٹی گارڈ اس کے تمام مال اور اسباب، اس کے مکان، اس کی قیمتی سے قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے. تو اسے اپنے مال کے کھونے کا غم نہیں اور اپنی جان کے جانے کا خوف ہے. جب 4 مددگار کھڑے ہو جائیں تو خوف ختم ہو گیا. لیکن اگر وہی جہاں کوئی بٹالین آ جائے تو وہ 4 بھی خوف زدہ ہو جائیں گے اس بٹالین سے. اب وہ تمہیں کیا بچائیں گے، وہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے. ڈر جائیں گے، انہیں خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اب ان سے بڑا ہے. تو اب اپنے اندر سے خوف ہٹانے کے لیے اگر وہ اس بٹالین کو اپنا دوست بنا لے، اور وہ بٹالین یہ کہتے کہ تم پریشان مت ہو، ڈرو مت، ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں، تو کیا وہ بندہ ان 4 کو خاطر میں لائے گا؟ نہیں. اس بٹالین کو دیکھ کر اور بے خوف ہو جائے گا. اب ان 4 سے بھی اس کا ڈر ختم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دیں. اب وہ ان سے بھی بے خوف ہو گیا اور زیادہ ڈر ہو گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ جسی جتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل مانو گے تمہارا خوف اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اور تمہیں غم بھی کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ تمہاری قیمتی چیزیں جس کا تمہیں جانے کا غم ہو جاؤ، چھوٹ جائے تو غم دے، دونوں چیزوں سے محفوظ
خوش ہو جائے، ہے نا؟ یہی چیز ہے نا؟ تو اب ان ولیوں سے پوچھو کہ اللہ کے ولی تم بے خوف ہو، تمہیں کوئی غم نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو دوست بنایا تو ہم بے خوف ہو گئے، ہم نے جب خواجہ کو دوست بنا لیا تو بے خوف ہو گئے اور بے غم ہو گئے کہ خواجہ غریب نواز کوئی اور نہیں، یہ تو غریب نواز ہے، یہ میرے ساتھ ہے تو کون میرا کیا بگاڑ دے گا، کون مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو بے خوف بھی ہو گئے، غم سے بھی ہمیں نجات مل گئی کیونکہ میرا خواجہ میرے ساتھ ہے۔ میں بے خوف ہو گیا، بے غم ہو گیا، جب میں نے محبوب کا دامن پکڑ لیا تو میں بے خوف ہو گیا، بے غم ہو گیا کہ اب تو میرا محبوب میرا سہارا ہے، مجھ سے میں نے دوستی کر لی ہے، تو یہ ایسا پاورفل ہے کہ کوئی جنات مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی خبیث مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی دشمن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اس کے آگے چراغ لے آئے ہیں، جلا دیں گے تو میرے گھر کا چراغ جل جائے گا، میرے گھر کا خبیث جل جائے گا، میرے گھر میں بھوت پریت ہو تو وہ بھی جل جائے گا، کیونکہ یہ چراغ میرے محبوب کے گھر کا ہے۔ تو جب ایک چراغ سے دوستی آپ نے کر لی اس محبوب کے گھر کی، تو اس چراغ نے تمہارے اندر سے خوف نکال دیا، جناتوں کا خوف نکال دیا، آصف کا خوف نکال دیا، بلا کا خوف نکال دیا۔ تو کیا پتہ لگا؟ جب ولی سے دوستی کر لو، جب ولی سے دوستی کر لو تو تمہارا خوف ختم ہو گیا، تو آؤ اس ولی سے پوچھے تم نے کس سے دوستی کی؟ ہم نے تو تمہیں ولی بنایا، تمہیں دیکھا کہ تم بے خوف ہو، تمہیں دیکھا کہ تمہارے پاس کوئی غم نہیں، تمہارے پاس پاور ہے، تم میری مدد کر سکتے ہو، یہ مجھے یقین ہے، پر تمہیں کس کا یقین؟ تم نے اپنا ولی کس کو بنایا؟ تم کس کو ولی بناتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے پیر کو بنایا۔ وہ بے خوف ہے کیونکہ اس نے اپنے پیر کو ولی بنا دیا، دوست بنا دیا۔ پیر نے پیر کو، اگلے پیر کو، اس نے اس کے پیر کو، اس نے اس کے پیر کو، سب دوست بناتے چلے گئے۔ اب کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچو گے؟ علی، علی، یعنی ہر ولی کا ولی علی، میرا ولی غریب نواز، میرا ولی مخدوم اشرف، میرا ولی نظام الدین اولیاء، میرا ولی داتا حجیلوی، میرا ولی قطب الدین بختیار کاکی۔ جب ان سے پوچھا آپ کا ولی، جواب آیا قطب الدین بختیار کاکی کا، میرا ولی غریب نواز، آپ کا ولی اے غوث اعظم، آپ کا ولی اے جنید بغدادی، آپ کا ولی، سب کا ولی علی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں جب تک علی علی کرو گے نہیں، ولی ولی بنو گے کیسے؟ ولی بنو گے کیسے؟ بننا ہے اللہ کا دوست، بننا ہے اللہ کا دوست، اور جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہو، جس کے اللہ نے ایک بار کچھ پرندوں کا گوشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آقا نے دعا کی، اے پروردگار عالم، میری بارگاہ میں اس بندے کو بھیج، آج میرے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو، اس بندے کو بھیج جو تجھے سب سے پیارا ہے، تو تجھے سب سے پیارا ہے، اس بندے کو بھیج۔
ایک صحابی رسول اس دعا کو سن رہے ہیں، اس دعا کو سن رہے ہیں، تو آنے والے کون؟ سب سے پہلے علی، سبحان اللہ، سب سے پہلے علی۔ خیال آیا جاؤ علی کو تھوڑی دیر روک، خیال آیا کہ علی کو تھوڑی دیر روک، شاید آقا مجھے بلا لے، شاید آقا مجھے بلا لے، تھوڑی دیر روک دیا۔ پھر مولا علی جب دروازے پہ آئے، اب کیسے روکے، اب کیسے روکے؟ دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی آقا نے دیکھا، کہا سبحان اللہ، بے شک میرے دسترخوان پر آج میرا ساتھی وہ بنا ہے جو مجھے اور میرے رب کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ اپنے من سے نہیں کہتا، حدیث ہے بھائی۔ اب کسی کو برا لگے تو میں کیا کہوں؟ جاؤ اگر ہمت ہے تو اپنے نبی سے پوچھو، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم تو ناقل ہے، نقل کرنے والے، نقل کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہر سلسلہ بالخصوص سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ وہ کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ علی۔ جب اوپر سے ذکر کرو تو پہلا نمبر علی، جب اوپر سے ذکر کرو تو پہلا نمبر علی، اور جس کے سامنے ذکر کر رہے ہیں آخری نمبر ولی، وہ آخری نمبر ولی جس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے نا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ میرے سامنے ہے۔ تو جب شروع کیا سامنے والے سے، جب سامنے والے سے شروع کیا تو آخر علی، اور جب شروعات سے لیا علی سے تو پہلے علی، آخر میرا ولی، جس کے ہاتھ میں دکھ رہا وہ آخر ہے ولی، اور ولی سے شروع کروں تو آخر ہے علی۔ جب یہاں پہنچے تب ملے نبی، تب ملے نبی، تو ہمیں پہنچنا ہے علی تک، علی تک۔ اور یہ سلسلہ بسلسلہ مرید پیر، پھر پیر، پھر پیر، پھر پیر، پھر پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، پہنچے کہاں؟ علی۔ تو ولایت چاہیے، ولی بننا ہے، اللہ کی اس نعمت کو پانا ہے، کیسے ملے گی؟ ولی سے، علی سے دوستی کرو، علی سے دوستی کرو۔ اور یہ بات بتا دوں، صحابہ پہچانتے ہیں، کیونکہ بہت سے کلمہ گو ہیں سامنے، پر پیمانہ نہیں ہے۔ یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ واقعی ولی ہیں یا ان میں منافق بھی ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، صحابہ، جب صحابہ کا ظاہری دور ہے اس میں بھی ان کو بھی پرابلم ہے کہ ہم اپنے درمیان میں ولی اور جو ہے منافق کو کیسے پہچانے، خارجیوں کو کیسے پہچانے، منافقوں کو کیسے پہچانے؟ کیونکہ بظاہر کو دکھتا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، اللہ اللہ کر رہے، کلمہ پڑھ رہے۔ تو صحابہ نے ایک فارمولہ بنایا، فارمولہ بنایا کہ دونوں چیک ہو جائے گا کہ ہمارے درمیان سب اللہ والے ہیں، سب محبت والے ہیں، بغض اناد والے نہیں، اس کی بھی پہچان ہوگی۔ اور بغض اناد والا کون ہے، اس کی بھی پہچان ہوگی، اور جو محبت والا ہے اس کی بھی پہچان ہوگی۔ اور اس پہچان کا فارمولہ کیا نکالا؟ جب آپس میں اکٹھا ہوتے تو کیا کرتے؟ علی علی، کیا کرتے؟ علی علی۔ اور جیسے ہی علی علی کرتے، جس کے چہرے پر سلوٹیں آ جاتی، سمجھ جاتے یہ ہمارے درمیان خارجی بیٹھا ہے، یہ ہمارے درمیان منافق بیٹھا ہے۔ اور جو خوش ہو کر مست ہو جاتا، جو خوش ہو کر مست ہو جاتا اور سر میں سر ملاتا اور پھر یہ کہتا دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر۔
یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو سمجھ جاتے یہ محفل سے محبت والوں بے بے شک سبحان اللہ. دوستوں یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے پنجا میں تقریر کی تھی تو چہروں پر بل آ گئے. اپنی کم علمی کا رونا رو اور من چاہے تو ماتمی کر لو. میں نے یہ کہا علی کا پہلا نمبر. دیکھو دوست کبھی مولا علی کا ہی قول پیش کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بات صحیح کہتے ہیں پر نیت صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے نا, بظاہر بات صحیح کہتے ہیں پر نیت صحیح نہیں ہے. تو برادران ملت اسلام علی کا ذکر حضرت عثمان غنی خلیفہ سوئم ان کا ذکر, حضرت فاروق اعظم کا ذکر خلیفہ دویم اور خلیفہ اول حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کا ذکر کیا صرف خلافت کے لیے ہوگا؟ اگر میں صدیق اعظم کا ذکر کروں اور خلافت کی بات نہ کروں, ان کی صداقت کی بات کروں, تو کیا یہ لازم ہے کہ خلیفہ اول کہے گی ان کا ذکر کروں؟ ان کے ذکر کے لیے کیا لازم قرار دیا گیا ہے کہ خلیفہ اول پہلے کہو اس کے بعد؟ وہ تو ہے. اور جب ہے کوئی کنٹروورسی ہے یہ سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں, تو جب ایک سنی مسلمان ہو, سنی عالم ہو, سنی پیر ہو, تو اگر صداقت کا ذکر کر کے نکل گیا اور کوئی یہ کہے کہ خلیفہ اول نہیں کہا, تو یہ بتاؤ ذکر کرنے والے کی کمی ہے یا انگلی اٹھانے والے کی کمی ہے؟ گندا ذہن کس کا ہے؟ کوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہے, کوئی ایک ہی جگہ. یہ فیصلہ تمہارا ہے, پر ذکر کرنے والا دیکھو ذکر کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے, کس ماحول میں کر رہا ہے. بات فاروق اعظم کی آئی اور فاروق اعظم کا عدل کا ذکر ہونے لگا, رات بھر اس نے ذکر کیا, پر یہ نہیں کہا کہ خلیفہ دویم فاروق اعظم کا قصہ سنو, مجرم ہو جائے گا. کیا یہ غیر شرعی عمل ہو جائے گا؟ بولو بھائی, کیا یہ غیر شرعی عمل ہے؟ اگر ہم حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں اور ان کی سخاوت کا ذکر کریں, وہ کہ میں نے سخاوت کا ذکر کیا ہے اس تقریر کے اندر, میں نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر کیا اور ان کی سخاوت کا یہ کہا کہ آج بھی دنیا کے ٹرسٹوں میں وقت میں سب سے امیر وقت اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی کا ہے. جب سے وقت کیا تب سے لے کر آج تک ان کی سخاوت جاری ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے ذکر کیا, پھر بھی یہ نہیں سنائی دیا. کیا سنائی دیا؟ علی کا پہلا نمبر یہ سننے میں آیا, یہ سنائی دیا اور فوراً جوڑ لیا پہلا نمبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اعظم کو یہ پہلا نہیں مانتے. میں نے کب کہا کہ صدیق اعظم کو پہلا نہیں مانتے؟ یہ میں نے کب کہا؟ تو جو بات میں نے کہی نہیں, قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو علی کا ذکر کرتا ہوں اور سلسلے کا خانقاہ میرا ذکر ہے اور خامخواہ میرا ذکر ہے. ایک ہوتی ہے خانقاہ اور ایک ہوتی ہے خامخواہ. یہ خامخواہ کا آبجیکشن ہے, خانقاہ ذکر کر کے چلیے. بے شک. اور سنو خانقاہ کا ذکر, جی جی سنو خانقاہ کا وصول. اگر خانقاہ کے ہو تو سمجھو, اور اگر نہیں ہے تو خانقاہی نظام کو سمجھو. کسی بھی خانقاہ میں چلے جاؤ, حمد کے بعد منقبت پڑھی جاتی ہے. جی. حمد کے بعد منقبت پڑھی جاتی ہے اور منقبت کسی مولا علی. بے شک. جب خانقاہ کا خانقاہی پروگرام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے قول پڑھا جاتا ہے. وہ قول کیا ہے؟ من کنت
तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हम बारगाहे रिसालत माब में हाजिर होने से पहले नजराने अकीदत, नजराने मोहब्बत पेश करने से पहले हम अली की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं, ताकि जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो सादिक बनकर पहुंचे, नबी की ख्वाहिश के मुताबिक इस इकरार के साथ या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं, इसीलिए अली भी मौला है। तो हम अली की मौलाइयत का इकरार करते हुए आपकी बारगाह में हाजिर हुए। अब तो राजी हो जाओ मेरे आका। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो राजी हो जाओ मेरे आका। तो हर खानकाह का वसूल है, सबसे पहले कौल पढ़ा जाता है, फिर नादिया कलाम पढ़ा जाता है। कि रात भर नाज शरीफ और मनकबत चलेगी, लेकिन यहाँ शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि नबी ने ये जिम्मेदारी अली को दी जी। विलायत के रास्ते नबूवत का फैजान बांटने की जिम्मेदारी अली को दी है। तो सबसे बारगाह में सबसे पहले हाजिरी देनी होगी अली की। तो पहले अली की। क्या गलत कह दिया भाई? क्या गलत कह दिया? कहाँ जाओगे पहले? कौन है नंबर 1? वहीं जाना होगा। पहले उस बारगाह में अकीदत पेश करो, तब बारगाह है रिसालत माब में खड़े होने के काबिल हो। एक बात और कह दूं, मैं अली से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं राफियों की तरह दावा नहीं करता। हाँ, मैं राफियों की तरह दावा नहीं करता कि अली से मोहब्बत है। एक दावा होता है और एक सच्चाई होती है ना। तो दावा करने वाले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं और कहते क्या है, हम हर सिलसिले के बुजुर्ग को मानते हैं। कहते हैं पर करते नहीं। कहते हैं पर करते नहीं। शमसी साहब बैठे हैं, राशिद अनवर साहब, इनका मेरे सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं जी। ये जान लें, ये सिलसिले अशरफिया में बैठ नहीं, ठीक है, पर अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ कर दिया। ऐसे बनो तो ठीक है, गाली बोल के क्या करते हैं? हमें हर सिलसिले से मोहब्बत है। कहाँ है? दिखाओ तो। दावा अलग है, दलील भी देनी पड़ती है। जब दावा कर रहे हो तो दलील भी पेश करो, है ना। मुझे अली से मोहब्बत है, ये मेरा दावा है, और दलील बताऊं क्या है कि मैं सिद्दीक़ आज़म को पहला खलीफा मानता हूं। ये दलील है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत की दलील ये है कि मैं सिद्दीक़ आज़म को खलीफा अव्वल मानता हूं। ये अली से मोहब्बत की दलील है कि फारूक आज़म को खलीफा दोयम मानता हूं। ये अली से मोहब्बत की दलील है कि मैं हज़रत उस्मान गनी को खलीफा स्वयं मानता हूं, क्योंकि मेरे अली ने सिद्दीक़ को खलीफा अव्वल मान लिया। मैंने मान लिया क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत करता हूं तो सवाल नहीं, जहां मोहब्बत होती है वहां सवाल नहीं होता। मैं अली से सवाल नहीं करूंगा कि अली इसका हकदार कौन, ये मुझे सवाल नहीं। मेरे अली ने मान लिया, मेरे लिए काफी। मैं दुनिया के तमाम राफियों को कहता हूँ, इसलिए मैं शिया नहीं कहता, मैं राफी कहता हूँ। वो दोस्त कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा, वाह। वो दोस्त कैसे हो सकते हैं कि जो अपने ही ममदूह की बात को न माने? तो चिल्लाना और है, नारा लगाना और है, मानना और है। मानने के लिए अपने नफ्स को खत्म करना पड़ता है, जिसको हम मान लेते, जिसको हमने मान लिया। हमारी पसंद, हमारी सोच, हमारी फिक्र
ممکن ہے وہاں تک نہ پہنچے، پر ہم نے جس کو مان لیا بس کافی ہے، وہ مجھ سے آگے ہے۔ جہاں ہماری سوچ کی انتہا ہے وہاں سے اس کی شروعات ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہے۔ جب بات پیر کی آئے تو یہی انداز ہونا چاہیے، میں تو مرید ہوں، جہاں میری سوچ کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے پیر کی شروعات ہوگی، واہ یہاں سے میرے پیر کی شروعات ہوگی۔ چل بیٹھ جا، اچھل کود مت کر مولوی، چل۔ میں نے ایسے کا دامن نہیں تھاما جو صاحب علم نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ تو یہ تو آج ملا ہے، پتہ نہیں ابا کے پاس تھا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کے ابا کے پاس، چلو ابا کے پاس ہے تو تیرے ابا کے پاس، اس کے ابا کے پاس تھا، چلو دادا کے پاس بھی تھا، اس کے ابا کے پاس تھا۔ 1400 سال کی ہسٹری ہے، واہ سبحان اللہ 1400 سال کی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا غلام ہو جس نے یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تکلم کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، تکلم کی بھی ضرورت نہیں، بنا رابطے تکلم کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تمہیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، مجھے تو اپنے مخدوم کے در کی ضرورت ہے۔ واہ تو سرٹیفکیٹ لے کر چل، میں اپنے مخدوم کا فیضان لے کر چلتا ہوں، میں اپنے مخدوم کا فیضان لے کر چلتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی باؤنڈری آج تک روک نہ سکی، کوئی بارڈر مجھے روک نہ سکا، ہر بارڈر کراس کر لیا ہے۔ دنیا کے 5 برے صغیر ہے، ایک بچا ہے، وہ بھی میں نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ جس دن وقت نکال لیا تو دنیا کے 5 برے اعظم میں گھوم لیا۔ میں سرٹیفکیٹ لے کے نہیں گھوم رہا ہوں، میں اپنے مخدوم کا فیضان لے کر گھوم رہا ہوں۔ کون روکے گا مجھے؟ کیونکہ میں نے ولی سے دوستی کی ہے، مجھے ڈر کیسا، پھر مجھے غم کیسا، کیا چیز چلی جائے گی میرے ہاتھ سے، اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا دے؟ میرے مخدوم میں کمی کیا ہے؟ میں اکثر اپنے احباب میں کہتا ہوں، جب میں کوئی کام کرنا شروع کرتا ہوں، جب تک مخالفت نہیں ہوتی تب تک میں پریشان رہتا ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں، یا اللہ یہ کام ہوگا کیسے؟ جب میں ورلڈ صوفی فورم صوفی کانفرنس کر رہا تھا بڑا پریشان تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی کشمیر میں پہلی بار صوفی کانفرنس ہوئی ہے، کشمیر کی دھرتی پر آج تک صوفی کانفرنس نہیں ہوئی، ایجنسی گن بندوق ایسا ماحول وہاں کا بن گیا، پہلا آدمی ہو جس نے جا کے وہاں صوفی کانفرنس سبحان اللہ اناؤنس کیا میں نے صوفی کانفرنس ہوگی، پریشان تھا یار، ہوگی کیسے، نہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بشری تقاضا، پریشان تھا۔ ایک دن واٹس ایپ کھولا، اس میں مخالفت نظر آئی، مسکرانے لگا، اب کام ہو گیا۔ جیسے ہی واٹس ایپ کھولا اس میں 3-4 لوگوں کی مخالفت نظر آئی، اور جیسے ہی نظر آئی میں نے فون کیا وہ آرگنائزر کو، بیٹا محنت کرو بڑی کامیاب ہوگی۔ پھر حضرت وہ کیسے نہ کچھ نہیں ہوگا، بنداس محنت کرو، بنداس محنت کرو۔ حضرت وہ کیسے؟ میں نے کہا مخالفت شروع ہو گئی ہے، مخالفت شروع ہو گئی ہے، اور میرا یہ سوچنا ہے کہ میں کمزور ہوں، یہ سچ ہے کہ میں کمزور ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، ذاتی طور پر میں مضبوط نہیں، بہت کمزور ہوں، لیکن میرا مخدوم اتنا ہی مضبوط ہے جتنا میں کمزور ہوں۔ میں جس کے در کا کتا ہوں، جس کی غلامی کا پٹا میری گردن میں ہے، میں جتنا کمزور ہوں اتنا ہی وہ مضبوط ہے۔ مخالفت شروع ہو چکی ہے، کس کی؟ اسی مخدوم کے غلام کی، اسی مخدوم کے در کے کتے کی، اسی مخدوم کے غلامی کا پٹا جس کی گردن میں، اس کی مخالفت شروع ہوئی ہے۔
बात अब मखदूम तक पहुंचेगी, बात अब मखदूम तक पहुंचेगी। मैं कमजोर हूँ वो नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ तुम मुखालफत करो ताकि मेरा मखदूम जोश में आए, जोश में आए। अच्छा मेरे गुलाम को रोकोगे, मेरे नूरुल ऐन की औलाद को रोकोगे। मैंने रिजालुल गैब के मर्दों को अहद लिया है मैंने कि औलाद नूरुल ऐन से जो भी पंगा लेगा, जो भी मौज़ा याद रखेगा, मौज़ा याद रखेगा, तुम एक से दूसरे को वसीयत करना। मर्दाने रिजालुल गैब हर गौस के साथ होते हैं, वसीयत फरमानी मखलूक पाक ने, एक दूसरे को वसीयत करते रहना। सब कभी औलाद नूरुल ऐन की कोई मुखालफत करे तुम सजा देना, तुम सजा देना। इसीलिए मैं कोई काम करता हूँ ना, जैसे ही मुखालफत शुरू होती है खुश हो जाता हूँ। अब बना का अब मेरा महबूब तो होता क्या है, अच्छा मेरे गुलाम की करोगे, अच्छा अब आ जाओ, आओ देखते हैं कितना दम है तुम में। सबके दम निकल जाते हैं, बचता से मीठी का दम है जिसे मेरा महबूब दम देता है, एक ही दम बचता है जिसे मेरा महबूब दम दे देता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया की कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर की धरती पर, पहली कॉन्फ्रेंस। घाटों में उछलना बहुत अच्छा लगता है, मोहब्बत करो इस अंदाज में। दुनिया की जमीन का कोई भी टुकड़ा हो आप बेखौफ हो जाओगे। एक बार वहीं से मोहब्बत तो करके देखो, बेखौफ हो जाओगे। ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मोहब्बत का असर है, ये मोहब्बत का असर है। अगर डरता नहीं तो इसी वजह से कि एक वली से दोस्ती की है, और मैं जानता हूँ वो वली अली को दोस्त रखता है। अली का तो नाम ही है या अली अल मदद। अपनी ताकत से ज्यादा काम करिएगा। अगर कोई वजनी पत्थर उठाना हो, ना उठ रहा हो, आ लेना, आजमा लेना जाके। ना उठ रहा हो तो या अली उठ जाएगा, उठ जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जहन की सोच होती है जब सुई एक जगह अटक जाए और यही सोच ले कि हमें इतराज नहीं करता है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिसने बात कही उसी से पूछिए। अगर कितना मकसद नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है, और जब कितना मकसूद हो तो मीटिंगें होना शुरू हो। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम चीज़ों से बचो। और एक बात सुनो, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, फिर से सुन लो, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद मैं आऊँगा तो पूरे इलाके का ज़बरदस्त दौरा करूँगा। सुभान अल्लाह, मैं एक जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। ये बताओ, तुमको मैंने बताया है पीर व मंजिल बात में होता है, बेशक। बोलो, जोर से बोलो, हाँ जी बोलो, जी बोलोगे नहीं, जोर से बोलो। कितने लोग सो गए हैं बोलो। अच्छा कितने लोग जाग रहे हैं बोलो। ऐसे बोलो ना। पीर क्या होता है? मंजिल बाप के रूहानी बाप होता है। पीर क्या है? रूहानी बाप। और मुरीद क्या हुआ? देखा होगे, है ना? तो अब बताओ, अगर कोई ये कहे कि तेरा पीर बाहरी है, वो तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। क्यों? मेरे पीर ने हमारे। अब आप सोचो, बाप को कोई बाहरी कहे तो फिर तुम कौन हो? हमें सरियन इतनी बड़ी गाली दे रहा है, पहला गाली वहीं पे हमारी चाय पी के हम ही को। ये सब जानना चाहता हूँ, दिमाग में रखो। अरे भाई, जहाँ बेटा होगा वहाँ बाप नहीं आएगा तो क्या तुम आओगे? जी आएगा तो बाप ही ना। बेटे का घर है तो सबसे ज्यादा हक किसका? आपका ना।
آپ کون؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان ہے؟ کس کا ہے؟ ہے نا؟ تو ہم آپ کی عزت کریں گے. یہ یاد رکھنا کبھی کسی پیر سے اختلاف مت کرنا, اس کو کبھی جھجکنا مت, کبھی گستاخائی والا زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکلنا جس سے گستاخی ہو, یہ بھی مت کرنا. یہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں. کبھی کسی پیر سے تو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے, کبھی اس سے شان میں گستاخی مت کرنا. کوئی جملہ ایسا مت کہنا جس سے اسے گستاخی لگے. وہ آ جائے سلام کرو, گھر میں بیٹھا لو, جو ہے اس کے سامنے پیش کرو, اس کی خدمت کرو, پھر سلام کر کے رخصت کر دو. کوئی پلاننگ نہیں سیکھی, پلاننگ کوئی نہیں. کوئی پلاننگ اگر کہے تو کہے میرے لیے میرا پیر کافی ہے. کیا ہے؟ میرے لیے میرا پیر کافی ہے. السلام علیکم فی امان اللہ. ایک جملہ اور جوڑو, کیا کہو گے؟ فی امان اللہ. اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیا, اس کو اللہ کی امان میں دے کر رخصت کرو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ امان میں رہے, کچھ اور نہ ہو. جب اللہ کی امان میں دے دو گے تو ہو سکتا ہے فکر بدل جائے, سوچ بدل جائے, اچھی ہو جائے, کیونکہ آپ نے اللہ کی امان میں. اور اللہ کس بندے کی دعا قبول فرمائے پتہ نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ, دوست بناؤ ایک ولی کو, شکوک و شبہات کے ساتھ نہیں, پورے یقین کے ساتھ, محبت کے ساتھ. کیونکہ یہ ولی جتنے بھی ہیں یہ علی کو دوست رکھتے ہیں, علی نبی کو دوست رکھتے ہیں, نبی خدا. آپ سمجھے نا کہ ایک نظام رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, اس نظام کو آپ کو قائم اور اسے ماننا ہے. اسی نظام کے تحت یہ پورا خاندانی نظام پیدا ہوا, پوری ایک چین ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. جامع مسجد کی طرف سے گزر رہے تھے یا اس وقت, تو بازار کے اندر ایک دکان پر انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بھیڑ لگی, بہت زیادہ بھیڑ لگی. وہ اس دکان, جس کی دکان کے سامنے بھیڑ تھی, وہ ان کا دوست تھا, جان پہچان والا تھا. انہیں لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گئی, تو وہ وہاں پہنچ گئے. جا کے دیکھا, اس دکاندار سے پوچھا کیا بات ہے, اتنی بھیڑ کیوں لگی, کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ دیکھ لیجیے بچے کو آسان کا میرے گدی پہ بیٹھا ہوا تھا, کہاں دیکھ رہا ہوں, یہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ ایسا ہے, یہ روز آنا میرے پاس آتا تھا, میں ایک سکہ اس کو دیا تھا, روز آتا. آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرے پاس سکہ نہیں تھا, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم کسی اور وقت آنا تو تمہیں دے دے گا. اس کا نہیں, میں روز اسی وقت آ کے لیتا تھا, اسی وقت دو, ورنہ تمہاری دکان پلٹ دو, تمہاری دکان پلٹ دو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب یہ بات سنی تو انہیں حیرت ہوئی. انہوں نے کیا کیا, اس کے باطن پر تصرف کیا, یعنی اس کے اندر کیا ہے معاملہ, اس کی روحانیت کیا ہے, کیا پاور ہے, اس پر نگاہ ڈالی. تو دیکھا صاف کچھ ہے ہی نہیں, اتنا بڑا دعویٰ اور وہاں کچھ ہے ہی نہیں. حیرت نہیں ہوئی, بس سوچا کہ لاؤ اس کے باپ کی طرف دیکھو. تو باپ کی طرف جب دیکھا تو وہاں بھی معاملہ صاف کچھ نہیں. اور حیرت زدہ ہوئے کہ دعویٰ بڑا کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو دادا کی طرف گیا, اور جیسے ہی دادا کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے اور پوری تیاری کے ساتھ. ادھر اس بچے کے منہ سے نکلے اور مت پڑا, وہ دادا تھا. تو فوراً شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا فوراً اسے 1 روپے کا سکہ دے ورنہ تیری دکان نہیں. تو خانقاہی نظام ایک رسی کے مانند ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا ایک شور کہیں ہے اور ایک شور کہیں.
اور یہ چور بڑھتا رہتا ہے دن بدن، کڑی کڑی چین کی طرح ہے. تو ہر فرد ایک سے دوسرے، دوسرے پیر سے پیر، پیر سے پیر دعا ہوتا ہے. سمجھیے نا. تو یہ تمام خانقاہوں کا سسٹم یہی ہے، ایک چین سے دوسری چین جڑی ہوئی ہے جو مولا علی تک جاتی ہے، اور مولا علی نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نبی ہمیں ہمارے رب تک. جو نبی تک پہنچ جاتا ہے اس کو رب خود بخود اپنے قریب کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ خود سے رب کے قریب نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قریب اس کو کوئی بندہ خود سے قریب ہو جائے. بندہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ دوستی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اور یہ دوستی کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا ہے؟ علی تک. اور پھر علی کی دوستی جو فیض ملتا ہے وہ فیض کہاں پہنچاتا ہے؟ نبی تک. اور جب نبی تک پہنچ گئے تو رب تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اس کے حبیب تک پہنچ جاتا ہے، جس کی رسائی اس کے حبیب تک ہو جاتی ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، اسی حبیب نے علی کو نبوت کا، ولایت کا فیضان بانٹنے کی ذمہ داری دی. اسی نبی نے جس پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، اسی نبی نے علی پر ولایت کا دروازہ کھولا. اسی نبی نے علی کو باب العلم کہا ہے. اسی نبی نے علی کو باب الحکمت کہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اور اسی نبی نے علی کو باب حکمت کہا. اب آخری بات یہ کہہ کر نکلی، باب حکمت. یہ باب حکمت کیا؟ اور اس کے لیے کہا علی باب حکمت ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو اس سے باہر رہ گیا وہ خارج ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ علی باب حکمت، ابھی علی باب العلم ہے. جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ علی. پہلے تو علی ہے نا، پہلے تو علی ہے نا. ملیں گے پہلے کس سے؟ دروازے سے نا. پھر شہر میں داخل ہوں گے نبی تک. تو کون ہے پہلا؟ علی. جب علم حاصل کرنا ہے تو پہلے علی سے محبت کرو، تو وہ علم تمہارے لیے علم نافع بن جائے گا. وگرنہ وہی علم سیکھنے کی وجہ بن جائے گا. تو اگر اپنے علم کو نافع علم بنانا ہے، خود اپنی ذات کے لیے فائدے مند ہو اور پوری دنیا اور کائنات کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، علی سے. اور علی باب العلم ہے، پہلے علی سے ملو پھر نبی سے ملو. علی باب الحکمت ہے. اگر حکمت چاہیے، بردباری چاہیے، شعور چاہیے، تو علی وہاں تک جاؤ. پہلے علی تک پہنچو، پھر نبی سے ساری فیض تم کو ملیں گے. جب تک تم علی تک نہیں پہنچو گے کہ وہ باب حکمت ہے، وعدہ وہی ہے. اور علی رب سے معافی چاہتے ہو، اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو پہلے کیونکہ علی باب حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ قوم موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو حکم دیا. بیت المقدس میں 7 دروازے تھے. دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب حکمت تھا، اور وہ دروازہ چھوٹا تھا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس میں تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر جو تم چاہو کھاؤ پیو اس کے اندر. چھپ کر جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے، اور پھر اندر جا کے جو چاہو کھاؤ. تو قرآن میں اس لفظ حکمت کو حکمت کہا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ حکمت ہنتن، یعنی جاؤ. آپ دیکھ رہے جاؤ اور گیہوں
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اندر جاؤ، جھکتے ہوئے جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر وہاں جو چاہو کھاؤ، باب حتہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تک اللہ مجھے جاؤ گے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اندر چلے جاؤ، معافی مانگو، تمہارے گناہ معاف کر دے۔ تو مانگنا کیا ہے؟ معافی۔ مانگنا کیا ہے؟ گناہ۔ اور جو چیز اللہ نے دے دی ہے، جو چاہو کھاؤ، تو جو چاہو میں سب ہے۔ اسی انداز میں جاؤ جیسے اللہ نے حکم دیا۔ تو ایسی اکڑ قوم تھی، کیا کیا انہوں نے؟ الٹے گئے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ الٹے، پہلے پیچھے سے اور گھسٹتے ہوئے اندر گئے، گستاخی کی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تو حتہ کیا تھا؟ جہاں اللہ نے بیت المقدس پہلی قوموں کے لیے سجدہ گاہ تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علی باب حتہ ہے، جہاں کے لیے قوم موسیٰ کو یہ حکم ملا جھک کر جاؤ تاکہ سلامتی پا جاؤ، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ تو علی، اگر تم اپنے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو اور اپنے دل کو علی کے سامنے جھکا دو تاکہ تمہارا وجود پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے، تمہارا وجود پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے، کیونکہ علی باب حتہ بھی ہے۔ جس نے علی سے دوستی کر لی، اس کا قلب پاک ہو گیا، اس کا قلب صاف ہو گیا۔ اور جو علی سے دوستی نہ کر سکا، جس نے علی کو ولی نہ بنایا، پھر وہ کیا کرے گا؟ الٹا کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ الٹا کرے گا۔ وہ چیز نہیں، دماغ علی کی بات کی ہو رہی ہوگی، گفتگو علی کی بات کی ہو رہی ہوگی، اور وہ کچھ اور سوچ رہا ہوگا، یعنی الٹا سوچے گا، سیدھا سیدھا نہیں سوچے گا۔ کہ جب علی کی یہ فضائل اور مناقب سامنے آئے تو دعا کرے، اے اللہ مجھے علی کا دوست بنا دے تاکہ میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا جاؤں۔ اتنی محبت پیدا کر دے علی کی میرے قلب میں کہ میرے قلب کو پاکی مل جائے، صافی۔ یہ کہے، یہ سوچے، بجائے اس کے سوچنے کے الٹا۔ الٹا مقرر کی شیعہ تو نہیں ہے، کہیں رافضی تو نہیں ہے، بہت علی علی کر رہا ہے۔ یہ ہم سے مت پوچھو، پوچھنا ہے تو نبی سے پوچھو، نبی نے کیوں کہا علی باب حتہ ہے؟ نبی سے پوچھو، نبی نے کیوں کہا علی باب العلم ہے؟ نبی سے پوچھو کہ نبی نے علی کو کیوں کہا علی باب الحکمت ہے؟ نبی سے پوچھو کہ ہر ولی کا ولی علی ہے، یہ نبی سے پوچھو، ہم سے مت پوچھو۔ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو نبی نے کہا، نبی سے پوچھو جا کر کہ اے میرے آقا، اے ہمارے نبی، آپ نے علی کو مولا کیوں کہا؟ یہ ان سے پوچھو، ان سے مت پوچھو جو نبی کی نقل کرتے ہیں۔ ہم سب ناقل ہیں، جو نبی نے کہہ دیا ہم نے اسے دہرایا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میرا عقیدہ، میرا دعویٰ جو ہے وہ آج بھی وہی ہے، میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ نبی نے علی سے محبت کی۔ میں علی کو سے پر بہت اعتماد کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی نے علی سے بہت اعتماد کیا۔ میں علی کو صاحب علم مانتا ہوں، بعد نبی۔ اگر علم کے میدان میں کوئی نمبر 1 ہے تو علی ہے، اس لیے کہ نبی نے باب العلم کہا، اس لیے میں بھی مانتا ہوں، اب آؤ دوست، جہاں تمہاری سوئی اٹکتی ہے وہاں یہی عقیدہ میرا کام کرتا ہے، یہی محبت میری کام کرتی ہے، کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سرمایہ جو علم کا ہے میں یہی مانتا ہوں، یہ تو علی کے وسیلے سے ملا ہے۔ اگر حکمت اختیار کرتا ہوں تو یہ مان کے چلتا ہوں یہ تو علی کے پھینکے ہوئے ٹکڑے ہیں،
जो सिलसिला ब सिलसिला मुश्तक वो टुकड़े पहुंचे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अली बाबे हिलता है तो हमेशा दिल अली की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर दिल नहीं झुका तो मेरे कल्ब को पाकी नहीं मिलेगी, और जब तक इस कल्ब को पाकी नहीं होगी तो मैं अपने आका की मोहब्बत कैसे लाऊंगा, क्योंकि मोहब्बत पाक है और शुरू को शुबहात गंदगी है। इन शुरू को शुबहात की गंदगी अगर कोई खत्म करता है तो अली की मोहब्बत करता है, अली की मोहब्बत करती है। यही वजह है कि मुझे कोई शक नहीं कि हज़रत सिद्दीक़ आज़म खलीफे अव्वल है, मुझे कोई शक नहीं कि हज़रत उमर फारूक खलीफे दोयम है, मुझे कोई शक नहीं कि हज़रत उस्मान गनी खलीफे सोयम है। तुम अपनी हाल बताओ, तुम कहाँ खड़े हो? तुम कहाँ खड़े हो? तुम्हारा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे नजर में अली क्या है? खाली खलीफे चारों बस, या कुछ और भी है? या अली का जिक्र खाली यही करोगे? खलीफे चारों अली है बस, इतना ही? तो सुई अटकाओ मत, ये अली का जिक्र। हम क्या समुंदर को सियाही बना दिया जाए और दुनिया के सारे पेड़ों को कलम? तो जब अली के फज़ाइल व मनाक़िब नहीं बयान कर सकते तो नबी के फज़ाइल व मनाक़िब क्या बयान करें? बेशक। वो अली जब खुद जाके नबी से पूछ ले क्या नबी ये बताएं आपके मरातिब क्या है, आपका मुकाम क्या है? जैसे हाँ अली हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, न जान सके कि मेरे आका का जिसका मैं गुलाम हूँ, जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ, उसका मुकाम क्या है। जब अली रुक जाए तो बहुत से लोग क्या करिया वाले हैं जो ये कहते हैं नबी हमारे जैसे, है ना ऐसे लोग। तो सोचो वो मुकाम की बात कर रहे हैं। अरे दोस्त, नबी की बात तो छोड़ो, आज तक लोग खातून जन्नत का मुकाम न जान सके, खातून जन्नत का मुकाम न जान सके कि खातून जन्नत का मुकाम क्या है। जब नबी से अली ने पूछा अली नबी ये बताएं कि खातून आपका मुकाम क्या है, तो नबी ने फरमाया अली तुम मेरी लहज़े जिगर, नूरे नज़र, मेरे दिल का करार, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, फातिमा बिन्ते रसूल, इसके मुकाम से वाकिफ हो। हैरत बता रहे क्योंकि खातून जन्नत सिर्फ नबी की बेटी ही नहीं, अली की बीवी भी है, साथ रह रहे हैं और हैरत सदा है अली की मैं अपनी बीवी के मुकाम को नहीं जानता, इसकी हकीकत को नहीं जानता। गए खातून जन्नत के पास, गए फातिमा मुझे ये बताओ तुम्हारा मुकाम क्या है? खातून जन्नत ने खामोशी अख्तियार की, फिर कहा है फातिमा मैंने तुम्ही से पूछा तुम्हारा मुकाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अब दोबारा कहा है और खानकाह में यही वसूल चला रहा है। जब पीर पहली बार पूछे क्या तुमने ये काम किया है, तो इनके सारी ये कहती है खामोश रहो या गर्दन हिला दो, पीर जान जाए कि तुमने ये काम किया है, अच्छा काम। इनके सारी है खामोश हो गए। लेकिन दोबारा कहे मैंने पूछा क्या तुमने ये काम किया है, फौरन जवाब दो। अब जवाब न देना गुस्ताखी है और पहली सवाल का जवाब न देना इंकिसारी है। तो खातून जन्नत ने पहले सवाल पर जवाब नहीं दिया, वो इंकिसारी थी। जैसे ही दोबारा सवाल किया, कहा अली कुछ लम्हे ठहरे, उठी, जाकर मुसल्ला बिछाया और अल्लाह अकबर नियत बांधी। थोड़ी देर तक तो खातून जन्नत नजर आती रही, जो उनका जाहिर था वो नजर आता रहा हजरत अली को। फिर वो जाहिर गायब हुआ और बचा क्या, एक नूर की किरण है जो मुसल्ले से लेकर आसमान तक नूर की किरण है जो मुसल्ले से लेकर आसमान तक पहुंच गई। आज एक मौलवी उन्हें खाती कहता, आज एक मौलवी उन्हें खाती कहता, उनसे खता हुई। अरे जा अभी और पढ़, 1400 साल में जिस जात पर कोई उंगली ना उठा सका, आज का मौलवी एक मौलवी दज्जाली आज उंगली उठाता है।
اور آج کے دن میں دعویٰ کرتا ہے میں جسے سنی کہوں گا وہی سنی ہوگا، میں جسے لکھ کے دوں گا وہی سنی ہوگا۔ اے دجالی پہلے تو ثابت کر کہ تو سنی ہے یا نہیں، تجھ کو کون لکھ کے دے رہا ہے کہ تو سنی ہے؟ واہ کیا بات ہے۔ تجھ کو کس نے لکھ کے دے دیا کہ تو سنی ہے کہ دوسروں کو لکھ کے دے رہا ہے؟ ارے جس کے دل میں خاتون جنت کی عظمت نہ ہو، کیا سمجھا ہے خاتون جنت کو؟ لے آ دنیا میں کوئی ایک خاتون کہ جس کی نماز نہ قضا ہوئی۔ یہ واحد ذات ہے خاتون جنت کی، 2 بیٹے ہوئے اور نماز قضا ہے۔ 2 بیٹے ہوئے ہیں، ہر عورت جانتی ہے کہ بچہ ہونے کے بعد 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ یہاں تو حضرت امام حسن پیدا ہوئے، ایک پہر پیدا ہوئے، عصر کا وقت نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ان کی نسل موجود ہے، نماز ہے۔ کوئی جس کے لیے نبی نے یہ کہا ہو خبردار غور سے سن لو، کوئی بھی جنبی مرد اور کوئی حیضی عورت میری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا الا میرے علی کے حسن حسین اور فاطمہ۔ اگر ہم سچائی بیان کریں کہ یہ ربز ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پر تہمت لگے گی۔ علی میرے دادا ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے علی علی کروں گا، روک لے تو جاننا، نہ میں رکوں گا نہ میری اولادیں رکیں گی۔ بے شک بولو علی 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 علی، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر۔ تمہیں ترقی کرنا، ہر بندے کو، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس ترقی کی راہ پر اپنے قدم بڑھائے۔ علی سے محبت کرو تاکہ ولایت کا دروازہ تم پر بھی رب کھولے۔ اس کو کہتے ہیں کامیابی، اور جب کھل جاتا ہے دروازہ تو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ بشارت کسی مولوی نے نہیں دی ہے، رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز جاتی ہے اس کے اندر تو خوف چلا جاتا ہے، رنج چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین ہے، ایک بڑی دنیا کے خطے پر حکومت میں پر فاقہ کر رہے ہیں۔ سوچئے کیا کمی ہے، ساری دولت قدموں میں پڑی ہے پر علی فاقہ کر رہے ہیں۔ بھائی نے آ کر مانگ لیا، اے علی بیت المال سے کچھ پیسے ہم کو دے دو، میں ضرورت مند ہوں، لیکن وہ صحت مند تھے، آگ رکھے، چھاؤ تھی، قحط تھی، ہاتھ پہ لگا دیا، ہاتھ پہ لگا دیا۔ اور علی نے اپنے بھائی کے ہاتھ انہوں نے کھینچ دیا، کہا علی میں تو تم سے مدد لینے آیا تھا، تو تم میرے ہاتھ جلاتے ہو مدد کرنے کے بجائے۔ ہاں میں نے مدد کی ہے، میں نے مدد کی ہے، جہنم کی آگ سے تمہیں بچایا، جہنم کی آگ سے بچایا۔ یہ غریب، نادار، کمزور اور ناتواں کا حصہ ہے بیت المال۔ بیت المال کمزوروں کا حصہ ہے۔ تمہیں اللہ نے صحت مند بنایا ہے، محنت کرو اور 2 وقت کی روٹی کھاؤ، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا۔ وہ علی نے اس سے دوستی کی ہے، دوست تو پھر کیا جانے کا وقت ہوگا، کیا جانے کا وقت ہوگا۔ تو دکھا حضرت امام حسن کا، پتا ہے زہر کس نے دیا، نام نہیں دیا۔ شکوک و شبہات کی بنیاد تعلیم دے دی امام حسن نے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو کہ شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کبھی دم نہ گرانا، کبھی کسی کا نام مت لینا۔
جب تک کہ یقین کی منزل میں داخل نہ ہو جاؤ کبھی نام مت لینا. آج تو لوگ قیاس پر نام لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شرعی مسئلہ ہے. ابے شین سے واقف نہیں, شرعی کہتے ہو. شریعت کی شین تک پہنچو. کیا یہ شریعت نہیں؟ جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لو کوئی فیصلہ مت کرو. دوستوں دور ہے ہر قسم کے لوگ. میں اپنی اولادوں کو بچانے کی ہر حال کوشش کروں. آتا رہا ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں کہ شاید اشرف میاں ناراض ہو جائیں گے اور ناراض ہو کے غصے میں کہہ دیں گے نہیں آؤں گا. سن لو, بار بار آؤں گا, ہر بار آؤں گا, ہر مہینے آؤں گا. جتنا نام ہوگا اتنا زیادہ آؤں گا. یا رسول اللہ, شریف اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, 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 حیدری. میں حیدر کا بیٹا ہوں. حیدر کا معنی ہے پلٹ کر حملہ کرنے والا, بار بار پلٹ کر. تو میں تعصب, انانیت, غرور, تکبر, غلط سوچ پر حملہ کرتا رہا ہوں, حملہ کرتا رہوں گا, بار بار کروں گا. جب جب تمہارے اندر انانیت پیدا ہوگی حملہ کروں گا اس انانیت کو ختم کرنے کے لیے. جب تکبر کا تمہارے اندر شائبہ پیدا ہوگا حملہ کروں گا تاکہ تمہارے اندر سے تکبر نکل جائے. اور خوب تمہارے ساتھ پیار سے بیٹھوں گا. تم بھی علی علی کرنا, میں بھی علی علی کروں گا. اسی طرح سے شب گزرے گی, دن گزریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارے نبی خوش ہوں گے. نبی خوش ہوں گے. یہ بار بار تم نے سنا, میرا سنا کر جاتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے کیا کہا ہے. اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت دیتا ہے. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ ہم اس سے محبت کرتا ہے. میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو برادران ملت اسلامیہ, دنیا میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. اور واقعی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگا وہی صحیح معنوں میں صدیق اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا, وہی صحیح معنوں میں فاروق اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا, وہی صحیح معنوں میں حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والا ہوگا. اور وہ جو صرف دعویٰ کرے دل میں محبت نہ ہو اس کی زبان سے بغض نکلے گا صدیق اعظم کے لیے, فاروق اعظم کے لیے, حضرت عثمان غنی کے لیے. اور ایسے بغض رکھنے والے کو ہم رافضی کہتے ہیں. جو نبی سے بغض اور عناد رکھے اسے ہم رافضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو صحابہ سے یعنی خلفائے راشدین سے اسے ہم رافضی کہتے ہیں. اور جو اہل بیت سے بغض رکھتے اسے ناصری کہتے ہیں. جو علی سے بغض رکھتے اسے منافق کہتے ہیں, خارجی کہتے ہیں. کہ برادران ملت اسلامیہ, اب شاید ضرورت ہے کہ اب وہابی چھوڑ کر تمہیں ناصری اور خارجی سمجھانے کی ضرورت ہے. کہ آج ہماری آستینوں میں یہ گھس گئے ہیں تو تمہیں ہمیں ان سے ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب بنتا رہے گا. تم محبت کرتے ہو ولیوں سے, جم کر محبت کرو, ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو, تم سے کہو کہ حضور ایک نگاہ میں قلب پر ڈال دیں تاکہ جو بھی کھر پتوار ہے وہ صاف ہو جائے اور میرا دل آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار ہو جائے. میرا گھر صاف ہو جائے جس میں میں اہل بیت کی محبت رکھ سکوں, میرا گھر صاف ہو جائے جس میں صحابہ کی عظمت کو رکھ سکوں, میرا گھر صاف ہو جائے جس میں نبی کی محبت رکھ سکوں. ٹھیک ہے نا. یہ دن کرتے رہو, انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب ہوگے, وہاں بھی کامیاب ہوگے. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ طلع بدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ اشرفی آقا ہمارا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے